اپنے شو ایم بی جی اسپیچ کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے آج کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کا دورہ کیا اور اس موقع پر انہوں نے شہداء کی یادگار پر پھول چڑھائے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور دیگر جنرلوں کے ہمراہ جو تصاویر جاری کی گئیں انہیں مسلم لیگ نون کے کارکن بہت فخریہ انداز میں شیئر کرتے رہے، اور ان تصویروں کو شیئر کرنے کا مقصد دراصل عمران خان کو حسد کی آگ میں جلانا تھا کہ دیکھو وہ جو تم دعوے کیا کرتے تھے کہ سیم پیج کے، تو اب ہمارا وزیر اعظم جو ہے میاں شہباز شریف وہ سیم پیج پر ہے اور اس کے فوجی قیادت سے جو ہے وہ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ لیکن یہ جو مقام ہے یہ ایسے حاصل نہیں ہو جاتا، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور ماشاءاللہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ مقام پانے کے لیے اور عمران خان کی جگہ حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں۔ اس کی مثال جو ہے وہ آج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے آج ہی آئی ایس آئی کے حوالے سے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا ہے۔ یہ فیصلہ جو ہے یہ کیا ہے اور اس کے پاکستان کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اسی حوالے سے آج کے شو میں ہم گفتگو کریں گے۔ تو جناب آج وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے جو ایک بہت بڑا فیصلہ لیا ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے آئی ایس آئی کو اسپیشل ویٹنگ ایجنسی کا درجہ دے دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتانے اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سول بیوروکریسی میں جتنی بھی ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتی ہیں، ترقیاں، تعیناتیاں، ایسیارز لکھی جاتی ہیں، ان کے لیے اسکروٹنی ہوتی ہے، اور جو متعلقہ افراد ہوتے ہیں ان کی اسکروٹنی کرنے کے بعد خفیہ ادارے ایک رپورٹ مرتب کر کے وزیر اعظم کو یا متعلقہ منسٹری کو جو ہے وہ بھجواتے ہیں، اور اس کے بعد کسی بھی شخص کی پوسٹنگ، کسی بھی شخص کی پروموشن یا کسی بھی شخص کی جو نئے سرے سے اگر تعیناتی ہے کسی اہم عہدے پر، اس کا فیصلہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ اور یہ سارا کام اب تک انٹیلیجنس بیورو کرتی آئی ہے، آئی بی، جو کہ ایک سویلین اور انتہائی پروفیشنل ادارہ ہے۔ بہت کم وسائل کے باوجود آئی بی نے پاکستان کی جو مختصر تاریخ ہے اس میں بہت بڑے بڑے کارنامے جو ہیں وہ سر انجام دیے ہیں۔ اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، بعد میں کبھی آئی بی کے جو کارنامے ہیں اس میں میں روشنی ڈالوں گا۔ فی الوقت صرف اتنا بتا دوں کہ یہ جو 2014 کا دھرنا تھا، اس میں جو کچھ خفیہ اداروں کی ملی بھگت تھی پاکستان عوامی تحریک اور پی ٹی آئی کے ساتھ، اس کو بے نقاب اسی ادارے نے کیا تھا، اور ایک وہ جو مشہور زمانہ جو ٹیلی فون کال تھی وہ اسی ادارے نے ٹیپ کر کے حکومت کے حوالے کی تھی، جس کی بنیاد پر اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ ایکشن لیا تھا، اور اس طرح سے یہ بحران جو ہے وہ ٹل گیا۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ آئی بی کے کارناموں کے حوالے سے میں پھر کسی وقت جو ہے وہ آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن فی الحال صرف آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جو کام آئی بی کیا کرتی تھی، اب یہ اختیار آئی بی سے لے کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے آئی ایس آئی کو دے دیا ہے، اور اب آئندہ سے ان تمام ترقیوں، تعیناتیوں، تبادلوں کے لیے جو اسکروٹنی ہوگی وہ آئی ایس آئی کرے گی، اور وہ اپنی رپورٹ وزیر اعظم کو جو ہے وہ دیا کرے گی، اور اس کی بنیاد پر ہی یہ فیصلے لیے جائیں گے۔ آج ہی اس حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ پرائم منسٹر از پلیزڈ ٹو نوٹیفائی ڈائریکٹوریٹ جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس ایز اسپیشل ویٹنگ ایجنسی فار ویریفیکیشن اینڈ اسکریننگ آف آل پبلک آفس۔ ویسے یہ ویٹنگ وی والا ہے، ڈبلیو والا نہیں ہے۔ تو لکھا گیا ہے کہ اسپیشل ویٹنگ ایجنسی فار ویریفیکیشن اینڈ اسکریننگ آف آل پبلک آفس ہولڈرز فار انڈکشن، امپورٹنٹ پوسٹنگز، اپائنٹمنٹس، پروموشنز۔ یہ کام اس حکومت نے سر انجام دیا ہے جو حکومت میں آنے سے پہلے ایک طویل عرصہ تک
خود کو ایک انقلابی جماعت کے طور پہ متعارف کرواتی رہی ہے، جس نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا، جس نے جو سویلین بالادستی کی بات جو ہے وہ کرتی رہی ہے، اور جس کا پورا بیانیہ ہی یہ تھا کہ جو خفیہ ادارے ہیں انہیں سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، آئی ایس آئی کو نیوٹرل ہونا چاہیے، فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے۔ یہ جو خفیہ اداروں کی فوج میں سیاست میں مداخلت ہے، اس کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے، لیکن سویلین بالادستی کا نعرہ لگا کر حکومت میں آنے والے میاں شہباز شریف صاحب نے آئی ایس آئی کو مکمل طور پر سیاست میں گھسیٹتے ہوئے اسے اسپیشل ویٹنگ ایجنسی کا درجہ دے دیا ہے، اور اب آئی ایس آئی کی رپورٹس کی بنیاد پر اہم ترقیوں، تعیناتیوں اور تبادلوں کے فیصلے کیے جائیں گے۔ کچھ دوست ہو سکتا ہے کہ شاید یہ بات کہیں اور یہ سوال اٹھائیں کہ آخر اس میں حرج کیا ہے؟ اگر وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے آئی ایس آئی کو یہ اختیار دے دیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس میں کیا قباحت ہے؟ قباحت کیا ہے میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آئی ایس آئی بھی ہمارا ہی ادارہ ہے، ہمارے ملک کا ہی ایک خفیہ ادارہ ہے اور بہت قابل فخر ادارہ ہے، ہمارا ایسٹ ہے، ہمارا سرمایہ ہے، لیکن حرج کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہر خفیہ ادارے کا ایک مینڈیٹ ہوتا ہے، ایک دائرہ کار ہوتا ہے، اس کے اختیارات ہوتے ہیں، اس کی حدود و قیود جو ہیں وہ وضع کی جاتی ہیں۔ تو جب یہ ادارہ جو ہے یہ بنایا گیا تھا، خفیہ ادارہ جس کا نام انٹر سروسز انٹیلیجنس ہے یعنی آئی ایس آئی، تو اس کا کام جو بیرونی خطرات ہیں ان کا تدارک کرنا تھا، یعنی جو پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی بقا، پاکستان کی قومی سلامتی کے خلاف جو عالمی سازشیں ہو رہی ہیں، جو پاکستان کو باہر سے خطرات لاحق ہیں، ان کا تدارک کرنا، ان کو کاؤنٹر کرنا، یہ آئی ایس آئی کا بنیادی فرض ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ آئی ایس آئی بتدریج سیاست میں ملوث ہو گئی۔ جب آئی ایس آئی نے ویڈیوز کلیکٹ کرنا شروع کر دیں، جب آئی ایس آئی نے سیاستدانوں کی، صحافیوں کی، ججوں کی پروفائلز بنانا شروع کر دیں، اور جب داخلی سیاست میں آئی ایس آئی ملوث ہو گئی تو پھر ظاہر ہے کہ جو آئی ایس آئی کی کارکردگی ہے وہ متاثر ہوئی، کیونکہ جب آپ ڈبل شفٹ میں کام کرتے ہیں، جب آپ بیرونی خطرات کے بجائے اندرونی خطرات جن کو آپ خطرہ محسوس کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پہ جب آپ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جو آپ کا بنیادی فرض ہے، جو آپ کا بنیادی کام ہے، وہ ظاہر متاثر ہوتا ہے۔ جس طرح، اور یہ صرف ہمارے ہاں نہیں ہے، پوری دنیا میں ہی ایسے ہوتا ہے کہ ایکسٹرنل تھریٹس کے لیے الگ خفیہ ادارہ ہوتا ہے اور انٹرنل انٹیلیجنس کے لیے جو ہے وہ الگ خفیہ ادارہ بنایا جاتا ہے۔ چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے امریکی سی آئی اے جو ہے، اس کا مینڈیٹ یہ ہے کہ جو جتنے بھی غیر ملکی آپریشنز ہوتے ہیں، جتنے بھی ملک سے باہر کارروائیاں ہوتی ہیں، اس کی ذمہ دار جو ہے وہ سی آئی اے ہے۔ لیکن جو امریکہ کے اندر انٹیلیجنس کی کلیکشن ہے، یا امریکہ کے اندر جو تھریٹس ہوتے ہیں، جو داخلی خطرات ہوتے ہیں، ان سے نمٹنا جو ہے وہ ایف بی آئی کا کام ہے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ سی آئی اے نے جو ہے امریکہ کے اندر کسی بندے کو اٹھایا ہو، امریکہ کے اندر کوئی سی آئی اے نے آپریشن کیا ہو۔ سی آئی اے کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ سی آئی اے ہمیشہ آپ کو امریکہ سے باہر کام کرتی ہوئی جو ہے وہ دکھائی دے گی۔ اسی طرح جو ایف بی آئی ہے وہ آپ کو ملک سے باہر اس طرح سے متحرک اور فعال دکھائی نہیں دے گی جتنی وہ ایکٹیو امریکہ کے اندر جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے گی۔ اسی طرح ہمارے ہاں بھی یہ جو خفیہ اداروں کے کام کرنے کا جو طریقہ کار ہے، جو حدود و قیود بنائی گئی، وہ یہ ہے کہ آئی ایس آئی جو ہے اس کا کام پاکستان کے خلاف ہو رہی عالمی سازشوں کا توڑ کرنا ہے، جو بیرونی خطرات ہیں، ایکسٹرنل تھریٹس ہیں، ان کا تدارک کرنا ہے، جبکہ جو آئی بی ہے اس کا کام یہ ہے کہ ملک کے اندر انٹیلیجنس گیدر کرنا، جو داخلی سلامتی ہے اس کو یقینی بنانا اور اس کے حوالے سے وزیر اعظم کو جو ہے وہ رپورٹ کرنا، یہ آئی بی کی، انٹیلیجنس بیورو کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ لیکن جب یہ کام آئی ایس آئی سے لے کے آئی بی سے لے کے آپ آئی ایس آئی کو سونپ دیں گے
تو اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے پولیس کے اختیارات آپ نے کراچی میں رینجرز کو دے دیا، یعنی پولیس گرفتار کر سکتی ہے، ڈیٹین کر سکتی ہے، لیکن جب یہ اختیار آپ نے رینجرز کو دے دیا تو کراچی میں پھر اس کے بعد کتنی خرابیاں ہوئیں وہ آپ نے جو ہے وہ دیکھ لیں۔ اسی طرح اگر آپ آئی بی کے اختیارات جو ہیں وہ آئی ایس آئی کو دے دیں گے تو ایک تو جو آئی ایس آئی کا اپنا کام ہے وہ متاثر ہوگا، آئی ایس آئی کو اپنی فورس جو ہے وہ اپنی توانائیاں ساری اس کام پہ لگانی جو ہے پڑ جائیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آئی ایس آئی کی جو سیاست میں مداخلت ہے وہ مزید بڑھے گی۔ جو تھوڑی بہت مزاحمت ہمارے ہاں سول بیوروکریسی میں پائی جاتی ہے، پہلے ہی ہمارے ہاں جو سول بیوروکریسی ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی گئی ہے، اس کی کمر توڑ دی گئی ہے، اسے کھڑے ہونے کے قابل ہی نہیں چھوڑا گیا۔ کوئی ایسا سویلین ادارہ نہیں ہے جس کو تباہ نہ کیا گیا ہو، کوئی ایسا سویلین ادارہ نہیں ہے کہ جس کو باقاعدہ کوشش کر کے اس کو کمزور کرنے کی کوشش جو ہے وہ نہ کی گئی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی سول سرونٹس کے ہاں مزاحمت پائی جاتی ہے۔ وہ اصولوں کی خاطر وہ ضمیر کی آواز پر ڈٹ جاتے ہیں اور غیر قانونی کام کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، لیکن جب انہیں پتہ ہوگا کہ ہماری پوسٹنگز، ہماری پروموشنز کا انحصار، ہماری اے سی آرز متاثر ہو سکتی ہیں اور ہم تو صرف آئی ایس آئی کی ایک رپورٹ کی مار ہیں، آئی ایس آئی ہمارے بارے میں جو لکھ کے دے گی اس کی مطابق ہماری قسمت کا جو ہے وہ فیصلہ ہوگا، تو پھر ظاہر ہے انہیں اشاروں پہ ناچنا پڑے گا اور انہیں جو ہے وہ تعمیل کرنی پڑے گی، اور جو تھوڑی بہت مزاحمت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور شہباز شریف صاحب نے یہ جو کارنامہ سر انجام دیا ہے، اگرچہ پہلے بھی شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کوئی خوش فہمی نہیں تھی، کوئی خوش گمانی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود تھوڑی بہت یہ تھا کہ چاہے شہباز شریف کے ذاتی خیالات اور سوچ ان کی کچھ بھی ہو، لیکن ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور مسلم لیگ نون کو اپنے ووٹرز کو جواب دینا ہے، اور مسلم لیگ نون کے قائد جو ہیں میاں نواز شریف وہ سویلین بالادستی کی بات کرتے رہے ہیں، ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے رہے ہیں، تو کچھ تھوڑا بہت جو ہے رکھ رکھاؤ سے یہ کام لیں گے، اتنے بالکل کھل کھلا کے یہ ہاتھوں میں برش اور پالش جو ہے وہ نہیں پکڑ لیں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پہلی دفعہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب شہباز شریف صاحب کے بارے میں جو گفتگو کرتے ہیں، وہ جو انہوں نے جو لقب شہباز شریف صاحب کو چیری بلاسم کا عطا کیا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ عمران خان صاحب شہباز شریف صاحب کے بارے میں کوئی غلط نہیں کہتے، وہ شاید درست ہی کہتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال لوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔